خواجہ ہند کے راجا مہاراجا میرے خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی الگ ہے تو رسول پاک کی الگ ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سنوار دے میرا بگڑا وقت ہے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرے کرم کی بات ہے خواجہ تیرے کرم کی بات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ خشک گڑے میں زندہ مچھلی یہ کیسی سوغات ہے خواجہ برسے سب ترسے اتغت یہ کیسی برسات ہے خواجہ میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا ہائے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں ایسا نہیں کہ میرے جوش میں نکل گئی یہ بات ہاں یہ ایسی بات نہیں کہ میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ گیا ایسا نہیں بلکہ کہہ کر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ وہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز گئے یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز گئے میرا خواجہ عطائے رسول میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجہ
میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نکال ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نکال گئے تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال گئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دوران محفل دوران سماعت کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو شرعاً محمود نہ ہو یا ٹھیک نہ ہو، میں رجوع کرتا ہوں اللہ سے، توبہ کا طلبگار ہوں، وہ پاک ہے ہر عیب سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے. اتنے دور سے آپ تو تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ خیر عافیت آپ کا میرا مقدر کرے. پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک سلسلہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ جمعے کی شب ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، سارے مہمان آتے ہیں، تو ہم اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کا ذکر کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی الحمدللہ یہ روایت قائم رہی، برقرار رہی. اللہ تعالیٰ اس روایت کو ہمیشہ برقرار رکھے. کل انشاءاللہ جلسہ منعقد ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک ختم بخاری شریف کا سلسلہ ہوگا. اسی جگہ ہوتا ہے. قبلہ شیخ الحدیث تشریف فرما ہیں، حضور قبلہ عزیز ملت تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر ہمارے ارشد بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، علامہ ارشد قاضی صاحب، اور بھی دیگر یہاں کے مقیم اور اطراف کے علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں. تو کل عصر کی نماز یہاں ادا کیجیے گا اور اس محفل کو اٹینڈ کیجیے گا، اور انشاءاللہ مغرب کی نماز تک یہ سلسلہ رہے گا. اس کے بعد نماز کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، اور اس کے بعد مہمانوں کے لیے جو نیاز کا اہتمام ہوتا ہے وہ منعقد ہوگا. اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ جلسہ شروع ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں آج کل گرمیوں کے ایام ہیں، اور گرمیوں کے ایام میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور آئی تھنک یہاں پہ 3:45 غالباً فجر ہو جاتی ہوگی تقریباً. نہیں، ٹائم کی بات کروں، جی تقریباً 3:45 قریب ٹائم داخل ہو جاتا ہے. تو چونکہ عشاء بھی دیر سے ہوتی ہے، 10 to 9 ہے نا، اس جگہ جماعت ہوتی ہے، تو راتیں چھوٹی ہوں گی اور ہمارے پروگرام جو ہے وہ بھی طویل ہوگا. تو آپ پلیز اس کو انجوائے کیجیے گا اور بالکل فارغ ہو کے آئیے گا، اور اس نیت سے آئیے گا کہ ہمیں یہاں سے لے کے جانا ہے کچھ. جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو عطا کیا جائے گا. تو ایک اور بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں، چاہے وہ نعت خوانی ہو یا چاہے تقریر ہو یا کوئی بھی ایسی دینی گفتگو ہو، یہ اس وقت تک آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی، یا ہم یوں کہ لے کہ ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ ہم اس کو توجہ سے نہ سنیں. ہماری عادت ایسی بن گئی ہے کہ بس ہم محفل میں آتے ہیں تو ہمارا موبائل جو ہے نا وہ اس کو ہم آف ہی نہیں کرتے. حالانکہ میں اور آپ ہم میں جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ ہر جب رات کو سوتے ہیں نا تو موبائل بند کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا،
ایسے ہی نا، کیوں بند کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری نیند ڈسٹرب نہ ہو، کوئی ہمیں فون کر کے ہماری نیند کو خراب نہ کرے۔ تو اپنی نیند کے لیے تو ہم اپنی موبائلوں کو بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے ہمارے پاس یہ کیفیت نہیں ہے۔ تو ذرا بندہ سوچے کہ میں نے اس ذکر کو کہاں رکھا ہے، کس کیٹیگری میں رکھا ہے۔ یہاں آ کر بھی اگر ہم دنیا سے لگے رہے اور موبائل میں گفتگو کرتے رہے، تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو ممبر پہ موجود ہوتا ہے نا، وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج تو میں اتنا چونکہ تھکا ہوا تھا، میں نے آنکھیں تقریباً بند ہی رکھی تھی، نہ دیکھوں نہ میرا دل ٹوٹے۔ تو بسا اوقات جب پڑھنے والا ہو یا تقریر کرنے والے کوئی بھی ہوں، اگر آپ کے سامنے وہ تقریر کر رہے ہوں اور آپ ان کو نہ سنیں اور اپنی آپ بے توجہی کا مظاہرہ کریں، تو اس تقریر کرنے والے یا پڑھنے والے پہ جو گزرتی ہے وہ آپ کو نہیں پتا۔ اس کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنے اندر ایک حضوری والی کیفیت لے کر آئیں۔ اب ذرا اس انداز سے نکلیں، یہ بازاری انداز سے نکلیں۔ یہ کوئی ایسی محفل نہیں ہے کہ اس کے آداب نہ ہوں، بڑے آداب ہیں اس کے۔ تو پلیز اپنے آپ کو چینج کریں، جب آ جائیں تو پھر مکمل آ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یا مجھے کسی کو بھی یہاں ان لوگوں نے اس لیے نہیں بلایا کہ ہم موویاں لیں، بلکہ ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم یہ سب ذکر سنیں۔ اب دیکھیے، یہ مووی والوں کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو بلایا اسی لیے۔ اس ساؤنڈ والے کو اس لیے بلایا کہ ان کا اپنا کام ہے، وہ کرتا رہے۔ ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم ذکر کریں، تو اپنے کام میں لگ جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ ویسے بھی ایک معظم دینی کے ہاتھ میں کیمرہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سکون سے اپنے اس طرح سنا کریں کہ بس ہتھ کار ولتے دل یار ول، ایسا کھو جائیں اس ذکر میں، ایسا کھو جائیں کہ ہمیں اطراف کی بھی خبر نہ رہے، بلکہ اپنی آپ کی بھی خبر نہ رہے۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کل انشاءاللہ آپ نے بڑا تیار ہو کے آنا ہے۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا؟ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں آپ کی بات کو میں ایگری نہیں کرتا؟ کوئی نہیں۔ یعنی میں نے سچی بات کی ہے نا، ٹھیک بات کی ہے، مناسب بات کی ہے نا، غلط بات تو نہیں کی نا۔ تو امید رکھوں کہ کل انشاءاللہ آپ نے محفل میں ایسے آنا ہے کہ حضوری والی کیفیت ہو، چاہے نعت خوانی ہو رہی ہو، چاہے بیان ہو رہا ہو، دل کے کانوں سے، بلکہ ایمان کے کانوں سے سننا ہے، تاکہ یہ چیز اثر کرے، اندر اترے۔ یقین جانیے یہ اثر کرنے والی چیزیں ہیں، یقین جانیے یہ بڑی اثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تھوڑا سا ذکر جو ہے نا، یہ انسان کو توجہ کرے نا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے۔ ہمیں قلب کی طاقت کا پتہ ہی نہیں نا، قلب کیا ہے۔ جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے نا، یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس سے آگے پھر قلب سلیم ہی لے کے جاتا ہے۔ تو صاحب دل بنو، قال را بھی گزار وہ مرد حال شو، زیر پائے کامل پامال شو۔ اب نکلو ان کال سے، اب حال والی کیفیت میں آ جاؤ، وہ حال بھی مردوں والا۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کسی مرد کامل کی پاؤں کی خاک نہ بن جاؤ۔ اپنے آپ کو کسی مرد کامل کے پاؤں کے نیچے بولو، آپ مجھے روند دے، مجھے پامال کر دے۔ تو اب ذرا کیفیت بدلیں اپنی، اور اس بات کا احساس کریں کہ یار ہم کون سا ذکر سن رہے ہیں، کس عظیم ہستی کا ذکر سن رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں میرے اور آپ کا وجود ہے۔ ہم سنیں گے عقیدت سے تو یقین جانیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم توجہ کریں اور وہ توجہ نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بڑے کریم ہیں، تو ان کی ایک توجہ ہو گئی نا، نگاہ، بس ایک نگاہ، تو ہمارا بیڑا ہی پار ہے۔ سارا معاملہ ہی توجہ کا، یاد رکھیے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تیرے واسطے سے ہیں مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توجہ نصیب فرمائے، اور اللہ میں اس ذکر کا عدم نصیب فرمائے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں اور ایک تر و تازگی کے عالم میں انشاءاللہ آتے ہیں۔ اور
آپ جانتے ہیں سفر تو عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے نا. حضور نے فرمایا بندہ تھکتا بھی ہے دائرے کے تو پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب بھی میں آتا ہوں بڑا تھک کے ہی آتا ہوں، لیکن میں تھکنے کے باوجود بھی تھکا دیتا ہوں. تھکانے سے مراد یہ نہیں کہ لوگ یہ کہ یار وہ تھک گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب بھی آتا ہوں تو اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کر میں حضور کے ذکر میں لگ جاتا ہوں. واللہ باللہ تاللہ للہ یہ بات کر رہا ہوں، جب حضور کا ذکر کرتا ہوں ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور طبیعت میں ایک نشاط آ جاتی ہے، ایک بہار آ جاتی ہے. کیوں نہ ہو کہ یہ ذکر ہی ایسا ہے. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی.